رکھتا ہے تو تمہیں اللہ کے حکم کے بارے میں شک کرنے کی جرت کیسی ہوئی؟ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم تو سر پہ کھڑا ہے۔ رہ گئی بات دنیاوی واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی، تو اس اعتبار سے بھی تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں نظر آ رہی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس بات کی علامت تھی کہ قیامت سر پہ آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں اکٹھے ہیں، یوں جڑے ہوئے ہیں۔ یوں آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا، جیسے اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قیامت کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں۔ اب گویا قیامت آیا چاہتی ہے، تو آپ ان دو تین پہلوؤں سے جب بھی دیکھیں گے تو یہ اصل میں ایک ایسی شاندار تنبیہ ہے، ایک زبردست قسم کا انذار ہے، اور بغیر تمہید کے تنبیہ ہے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم تو ہر وقت سر پہ کھڑا ہے۔ اللہ نے کن کہہ دیا تو یہ پورا نظام بگڑ جائے گا، یہ زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے۔ اور جب قیامت آنی ہے نا، تو اس کے بارے میں جو قرآن بغتتاً کہتا ہے نا، اچانک آنی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے سیکوینس نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا سیکوینس نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے حکم دے دینا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور جو ہی اللہ کا حکم آ گیا سارے معاملات، پھر وہ کوئی چیز اس کے سامنے ٹکتی نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ جو مادی کائنات کا جو نظام بنا ہے طبعی قوانین کا، وہ بھی اللہ کے امر کا پابند ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی چیز نہیں ٹکتی۔ تو یہ ہے معنی عطا امر اللہ کا، کہ آ گیا ہے اللہ کا حکم۔ اللہ اکبر! اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے اور قیامت کے درمیان نہ تو کوئی اور نبی ہوگا، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قیامت کے درمیان، آپ کی نبوت اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا اور اس کی نشانیوں کا آغاز تو ہو چکا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر اچانک آ جائے؟ اس نے تو اچانک ہی آنا ہے، لیکن وہ تو جب آئے گی تو پھر تو وہ اچانک ہی آئے گی۔ فقد جاء اشراطها، اس کی نشانیاں البتہ آ گئی ہیں۔ اور فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم، جب قیامت آئے گی تو پھر اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نصیحت اب پکڑو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرمائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں بھی آپ نے جہاں نشانیوں کا ذکر کیا نا، قیامت کی نشانیوں کا، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور اپنی نبوت کا بھی بطور نشانی ذکر کیا۔ یا پھر ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کو موتی، آپ نے فرمایا 6 باتوں کو گن لینا قیامت سے پہلے، 6 نشانیوں کو۔ اس میں جو سب سے پہلی آپ نے نشانی بیان فرمائی، آپ نے فرمایا موتی، وہ میری وفات ہے۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ قیامت آ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی قیامت کی نشانی ہے۔ فلا تستعجلوہ، گویا جو اقتربت الساعۃ وانشق القمر کے جواب میں جو انہوں نے پھر بھی انتظار کر رہے تھے کہ کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی، نہیں آئی، تو پھر انہوں نے اور طرح سے سوچنا شروع کر دیا۔ اور اقترب للناس حسابہم، اس کے بارے میں بھی جب وہ انتظار کرتے رہے اور نہیں آئی تو پھر انہوں نے دوسرا رویہ اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم تو سر پہ کھڑا ہے، یہ تمہاری کیلکولیشن سے نہیں آتا، لہذا جلدی نہ مچاؤ، یہ جلدی مطالبہ نہ کرو، بلکہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ جو تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا۔ فلا تستعجلوہ، اس کے اندر اس بات کی یعنی تنبیہ، انذار موجود ہے کہ تم بجائے اس کو جلدی مانگنے کے اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ لہذا مہلت ملی ہوئی ہو تو خواہ کسی ایسے واقعے کا مطالبہ کرنا یا ایسے ٹارگٹ کا مطالبہ کرنا جو ابھی دور ہے، یہ قرآنی مصلحتوں کے خلاف ہے اور شریعت کی مصلحتوں کے خلاف ہے۔ آپ کو اگر مہلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لوگ جو ہیں دنیا کی مشکلات سے تنگ آ کر
پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ موت آنی ہے تو کب آنی ہے، کب مطلب لوگ بعض اوقات موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو دنیا میں ایسا بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود سے موت قبول کر لیتے ہیں، ڈیتھ پارلر بھی بنے ہوئے ہیں مغربی دنیا میں، اور لوگ جو ہیں وہ خود سے وہ زہر کا ٹیکہ لگوا کر یا کسی طرح سے اپنی موت لے لیتے ہیں۔ یہ شرعی مصلحتوں کے خلاف۔ جتنی مہلت مل جائے، جتنا وقت مل جائے، اس کو غنیمت سمجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو یہ خیال آئے کہ میری موت آ جائے تو وہ یہ دعا کیا کرے کہ اللہم احینی ما کان حیاتا خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت مجھے فوت کرنا جب فوت ہونا یا موت میرے لیے بہتر ہو۔ بس یہ دعا کر دیا کرو، اللہ جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے لے جانا، جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما۔ خواہ مخواہ اس مہلت کو ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ فلا تستعجلوا، کسی بھی ایسی چیز کا، اس لیے کہ جو مہلت اللہ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے جو تمہارے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، ان سب سے پاک ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروح، روح کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، انذروا، اور مقصد ان کا بھیجنے کا یہ ہوتا ہے کہ تم ڈراؤ، انہو یہ کہ وہ لا الہ، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، الا انا، سوائے میرے، فاتقون، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ حکم دے کے وہ اپنے بندوں کو روح کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب یہ روح کیا ہے اور بھیجتا کس کو ہے؟ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتوں کو عباد بھی کہہ دیا، اور علی من یشاء من عبادہ بھی کہہ دیا کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ پاس فرشتے بھیجتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یقیناً اس سے مراد وحی ہے۔ بالروح سے مراد کیا ہے؟ وحی ہے۔ لہٰذا اس کا ترجمہ اکثر بلکہ تقریباً تمام مترجمین اور مفسرین نے یہی کیا ہے کہ ینزل الملائکۃ بالروح، کہ وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے وحی کے ساتھ، وحی دے کے بھیجتا ہے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ ہر اس شخص پر جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، انذروا یہ کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون کہ میرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پس تم مجھ سے ڈرو، دنیا والوں سے نہ ڈرو۔ یہ پیغام دے کے وہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ اس کو روح کہا گیا۔ اب یہ جو لفظ روح ہے یہ قرآن حکیم میں کوئی 22-23 دفعہ استعمال ہوا، ان میں سے کوئی 3-4 دفعہ روح القدس کے طور پر استعمال ہوا۔ لہذا اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے تو کہا کہ روح سے مراد کوئی روح القدس، مثلاً اس سے مراد جبریل فرشتہ، اور روح الامین کا ذکر بھی آتا ہے، نازل بہ الروح الامین، اور ظاہر ہے کہ وہ روح الامین تو خود قرآن نے کہا کہ روح الامین سے مراد جبریل امین ہے، کیونکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ فإنہ نزل علی قلبہ، کہ اس نے اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کا بالکل واضح تذکرہ ہو گیا سورہ بقرہ کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح الامین سے مراد تو جبریل علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی جہاں ذکر آیا وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کی مدد کی روح القدس کے ساتھ، تو اس سے مراد بھی ہم لیتے ہیں کہ جبریل امین ہے روح القدس سے۔ اور عیسائیوں نے جو ٹرینٹی کا تصور دیا ہے، جو تثلیث کا تصور بنایا ہے، اس میں ایک تو تثلیث میں اللہ کی ذات اور اس میں شامل کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسری حضرت مریم کو شامل کیا، یہ ٹرینٹی۔ اور ایک ٹرینٹی انہوں نے یہ بنائی ہے کہ اللہ کی ذات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تیسری مریم کے علاوہ، مریم کی بجائے حضرت مریم علیہ السلام کی بجائے انہوں نے تیسرا روح کو شامل کیا، روح القدس۔
لیکن اس روح القدس کے بارے میں سپرٹ کہہ کے اس کے بارے میں ایسا ایک گورکھ دھندا تصور پیش کیا ہے کہ خود عیسائی واضح نہیں ہے کہ روح القدس سے کیا مراد ہے. اور اس میں پھر بعض مسلمانوں نے بھی ان کے زیر اثر روح کے بارے میں اور روح القدس کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور مغالطے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں. روح ہو یا روح القدس ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بالروح فرمایا کہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اکثر مفسرین نے، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اس سے مراد وحی لی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، قرآن نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے جو وحی کیا، اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے اپنے حکم سے روح نازل کی. تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ وحی نازل کیا ہے. تو اس کا مطلب تو وہی ہے. قرآن نے جب خود تفسیر کر دی تو تفسیر کا سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ تفسیر کا سب سے بڑا سورس قرآن خود ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے ایک حصے کی تفسیر دوسرے حصے کے ساتھ کر دیتا ہے. لہٰذا سورہ شورا کی اس آیت نمبر 52 کے اس ذریعے یہ بات پتہ چل گئی کہ روح سے مراد وحی یا نبوت جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے وہی. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ وحی کے علاوہ بھی اللہ نے نبیوں کو کچھ دیا ہے، کوئی الہامی کوئی چیز دی ہے، کوئی الہامی توانائی دی ہے، کوئی الہیاتی توانائی ہے، کوئی الوہی قوت ہے، وہ جو اللہ نے نبیوں کو عطا کی. اس سے مراد وہ ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، کہ وہ اپنے حکم سے بندوں کو وہ عطا کر دیتا ہے. اور وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سے مراد بھی وہی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سورۃ المومن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ ڈالتا ہے روح کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو یہ روح سے مراد پھر انہوں نے کہا اس سے مراد کوئی الہیاتی یا الوہی کوئی توانائی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بات یہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن ایک اصطلاح استعمال کر کے اس سے مجسم روح مراد لے رہا ہو، یعنی روح القدس جبریل امین ایک نورانی جسم ہے، ایک نورانی پرسنالٹی ہے، اور اس پرسنالٹی کو مراد لے رہا ہو، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس سے مراد کوئی اور چیز ہے. پھر اللہ نے وحی کیا کی ہے؟ قرآن وحی کیا ہے. اور جب وحی کی بات ہو گئی تو ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ اس سے مراد قرآن ہے. لیکن ایک بات جو ان سارے مفاہیم میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ اپنے بندوں پر یعنی نبیوں پر نازل کرتا ہے اس کا تعلق مادی دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق روحانی دنیا سے ہے اور عالم ارواح سے ہے، یا ما فوق الفطرت ما فوق الکائنات ہے، یا اس مادے سے ماورائی طاقت ہے. کوئی اللہ تعالیٰ آسمانی نقطہ کوئی دے دیتا ہے. لوگ بھی تو سوال کرتے تھے نا، ایک روح وہ بھی ہے جو انسانوں کے اندر ہے. ہم کہتے ہیں روح نکل جاتی ہے، تو روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آگے آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یسألونک بالروح، یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے جو روح ہے نا وہ اصل میں رب کے حکم سے ہے. اب یہاں پہ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ روح جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے وقت بعض اوقات کر جاتے ہیں کہ قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے، رب کا حکم ہے. تو اب اللہ کا حکم، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ کہا من امر ربی، وہ رب کے حکم سے ہے. لہذا روح کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
کہ تمہیں اس کے بارے میں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے کہ تم صحیح علم حاصل کر نہیں سکتے، تو شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ اس سے مخاطب وہ تھے جنہوں نے سوال کیا تھا روح کے بارے میں، اور وہ تھے یہودی اور مشرکین۔ یہودیوں کے مشورے سے مشرکین نے سوال کیا تھا اور ان کو جواب دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، البتہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ علم پہنچایا ہے، لہٰذا روح سے مراد وہ آسمانی اور نورانی نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بھی مادی جسم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے حضرت آدم کے بارے میں جب اس کو بنایا، میں جب اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا تو تم سب سجدے میں گر جانا، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ کی ذات نے اپنے حکم سے کوئی ایسی توانائی انسان کے اندر رکھی ہے جو اس کو زندہ اور سلامت بنا دیتی ہے، حالانکہ یہ ایک بالکل مادی اور مردہ وجود ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آ جاتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پلتا ہے تو 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ اب وہ روح کیا چیز ہے، وہ نکل جاتی ہے تو ساری تاریخ کے جتنے مورخین فلسفی اور مفکرین گزرے ہیں وہ سوچتے ہی رہے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، اور اس کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر کتاب الروح لکھ دی کہ یہ جو ہے نا روح ہے کیا چیز۔ تو اس کے یہ وہ بحثیں ہیں جو مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں کی، اور یونانی فلاسفہ میں سے تو بعض نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی جسم کا اعضاء کا ایک خاص تناسب سے جڑنے سے جو آہنگ پیدا ہوتا ہے اس کا نام روح ہے۔ بات سمجھیں؟ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جیسے موسیقی کے تار، آلہ موسیقی کے تار آپ ایک خاص ترتیب سے جوڑ دیتے ہیں، تو ان کو خاص ترتیب سے لگا دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ موسیقی نظر تو نہیں آتی نا، لیکن سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ اس آلہ موسیقی کو توڑ دیں، اس ترتیب کو الٹ دیں، اس ترتیب کو ڈسٹرب کر دیں، تو اس سے وہ آہنگ پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح انسان کے جسم کے اعضاء ملتے ہیں تو اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم روح کہہ دیتے ہیں۔ اگر انہی اعضاء کو توڑ دیں اور ان کی ترتیب بگاڑ دیں تو وہ روح نکل جاتی ہے۔ ہوتا تو ایسے ہی ہے، بندے کا اگر یا کسی بھی جاندار کو آپ اس میں اس کے اعضاء الگ الگ کر دیں تو اس میں ضرور نکل جاتی ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے تجربے سے اس کو روح کہہ دیا کہ روح کوئی وجہ نہیں ہے زندگی کی، بلکہ وہ ان مادی اجزاء کو جوڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ہیں وہ پیچیدگیاں جو روح کے تصور کے بارے میں کہی گئیں، اور بات یہ ہے کہ ان ساری فلسفیانہ پیچیدگیوں کی اور ان مغالطوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ میں نے روح پھونکی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ انسان خود اس کی تخلیق اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ جس طرح انسان کا جسم جو ایک نطفے سے بنا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، ایک حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والا، کسی سائنسدان کے پاس یہ جرت ہے کہ وہ پانی کا ایک ٹپکنے والا ایک قطرہ آب لے اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان وہ اس میں سے انسان بنا دے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کے جو جتنے مراحل حیات ہیں وہ طے ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر! جس طرح مادی جو انسانی شخصیت کا پہلو ہے اس کے بارے میں انسان بے بس ہے، اسی طرح روحانی حصے کے بارے میں بھی بے بس ہے۔ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، تو پھر اس میں الجھنے والی کیا بات، اس میں پیچیدگی والی کیا بات؟ بات صرف اتنی ہے، جس طرح انسان کا جسم
اللہ کی قدرت کاملہ کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر آنے والی روح بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار کرتی ہے، اسی طرح جبریل امین بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اسی طرح نبیوں پر اترنے والی وحی بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ لہٰذا اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار کسی فرشتے کے ذریعے سے ہو، وہ کسی نبی کے ذریعے سے ہو، وہ کسی وحی کے ذریعے سے ہو، وہ کسی کتاب کے ذریعے سے ہو، یا وہ انسانوں کے اندر پیدا ہونے والی قوت کے ذریعے سے ہو، دراصل یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اپنے حکم سے نازل کرتا۔ گویا اس کا تعلق، اس روح کا تعلق، چاہے یہ وحی الہی ہے اللہ کا قرآن، مادی پروسیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، چاہے یہ انسانوں کی اندر جو توانائی ہے، زندہ رہنے کی توانائی، اس سے مراد وہ ہے، اس کا تعلق بھی مادی پروسیس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ پھونک دیتا ہے، آ جاتی ہے، اللہ نکال لیتا ہے اور نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! کیسے نکلتی ہے، کیسی ہے، نہیں پتا، نہیں سمجھ سکتے۔ آئی اور چلی گئی، 2 سانس لیے ختم ہو گئی، بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا، سانس تو لیے تھے فوت ہو گیا۔ کیوں سانس لے رہا تھا اور کیوں سانس لینا بند ہو گئی؟ ہم تو یہی کہہ دیں گے حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا، ہم تو یہی کہہ دیں گے پھیپھڑے جواب دے گئے تو بند ہو گیا، ہم تو یہی کہیں گے کہ فلاں حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تو بند ہو گیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم سے، اللہ کے حکم سے توانائی آئی اور اللہ کے حکم سے چلی گئی، یہ ہے امر۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اور یہ کفار مکہ کو اس خاص کانٹیکسٹ میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ تم اس وحی الہی کو مادی تقاضوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، یہ مادی تقاضوں سے سمجھی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے امر سے یہ وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر نازل کس پر ہوتی ہے؟ علی من یشاء من عبادہ، یہ تمہاری مرضی سے نازل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی مرضی سے نازل ہوتی ہے، جس پر وہ چاہتا ہے، جس کو چنتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو مصطفیٰ بنا لیتا ہے، جس کو مجتبیٰ بنا لیتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، ہر ایک پہ نہیں کرتا۔ جیسے سورہ زخرف میں ان کو یہ اعتراض ہوا تھا نا کہ کیوں، اچھا اعتراض کرتے تھے، اب یہاں اللہ نے ان کے اعتراضات کا ذکر نہیں کیا، جوابات کی دیے۔ مثلا عطا امر اللہ، یہ بھی دراصل ان کے ایک اعتراض کا جواب، مثلا جس کا ذکر ہم سورہ انفال کے اندر پڑھا ہے، سورہ انفال کی آیت غالباً آیت نمبر 32 ہے، کہ کافر کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ سچا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ واقعی حق ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے، نضر بن حارث یا ابو جہل یا کسی اور کا قول، اور وہ کہتے تھے اگر یہ سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر، نہیں اَوِئْتَنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا پھر ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ اب وہ جو نہیں آ رہا تو اس کو دلیل سمجھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک عدم صداقت کی، یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ اور ایک اعتراض جو سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر یہ قرآن نازل ہونا بھی تھا تو کسی سردار پر نازل ہوتا نا، سردار پر نازل ہوتا اور فوراً امپلیمنٹ ہو جاتا، جس کے پاس پہلے ہی سرداری ہوتی۔ تو 2 بستیاں جو قریب قریب تھیں، بہت ان کے اندر آپس میں انٹریکشن تھا، کوآرڈینیشن تھا۔ مکے کے قریب بستی طائف کی بستی تھی، اور انہوں نے جب یہ کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ جو 2 بستیاں ہیں ان کے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، تو اس سے مراد یہ تھا کہ یہ طائف کے سردار پر نازل ہو جاتا یا مکے کے سردار پر نازل ہو جاتا۔ اس سے غالباً عروہ بن مسعود ثقفی طائف کا تھا اور ولید بن مغیرہ یہاں کا تھا، سیانے بھی مشہور تھے اور بڑے یعنی شاندار قسم کی سرداری بھی رکھتے تھے، ان کے پاس قرآن نازل ہوتا، امپلیمنٹ ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے، نبوت کس کو دینی ہے۔ یہ تمہارے معیارات اور ہیں، اللہ کے معیارات اور ہیں، لہٰذا اعتراض جو وہ کرتے تھے اس اعتراض کا جواب اعتراض کا ذکر کیے بغیر دیا گیا ہے کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ۔ ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا نہ مادی معیارات کے ساتھ تعلق ہے، نہ مادی جو طبی قوانین ہیں اس پروسیس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے۔ آتا کہاں ہے؟ اپنے بندوں میں سے وہ جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ تمہاری مرضی، تمہاری باتیں اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تم اس معنویت کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو مقصد نبوت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا ہے؟ ان انذروا، کہ وہ اپنے نبیوں کو یہ کہتا ہے کہ ڈراؤ ان کو انذار کر دو، تنبیہ کر دو۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے وارننگ دینا، تنبیہ کرنا۔ یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، اس کا نتیجہ غلط نکلنے والا، یہ ہے انذار۔ لہذا نبیوں کا پہلا کام انذار ہوتا ہے، تبشیر بھی نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کے تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشارت دینے والا، اللہ کے انعامات کی خوشخبریاں دینے والا، اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا۔ لیکن کام کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ان انذروا، جاؤ جا کے میرے بندوں کو بتاؤ، تم جس شرک میں مبتلا ہو، تم نے جو اپنا دماغ کا، اپنے ذہن کا اور اپنے عمل کا اور اپنے فکر و عمل کا جو نظام بنا رکھا ہے، اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلنے والے ہیں۔ یہ ہے انذار۔ جو طریقہ کار تم اپنائے ہوئے ہو اس کا نتیجہ بڑا غلط نکلنے والا۔ ان انذروا، ان کو ڈراؤ۔ کیوں؟ اب کفار مکہ کس بھیانک اور کس خوفناک فکر و عمل میں مبتلا تھے؟ شرک میں مبتلا تھے۔ ان کو بتاؤ انہ لا الہ الا انا، تم نے خواہ مخواہ اتنے سارے الہ بنا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، الہ تو ایک ہے اور کوئی الہ نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، سب باطل ہیں۔ الا انا، سوائے میرے۔ فتقون، پس تم مجھ سے ڈرو۔ یہ ہے بنیاد۔ انسان انسانوں کو خدا سمجھے گا تو ان سے بھی ڈرے گا۔ انسان انسانوں میں قادر سمجھے گا تو ان سے ڈرے گا۔ انسان انسانوں میں فرعون سمجھے گا تو ان کی فرعونیت سے ڈرے گا۔ اور جب انسان سمجھے گا کہ مخلوق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ خالق کے پاس ہے، تو پھر خالق سے ڈرے گا نا، پھر مخلوق سے کیوں ڈرے گا؟ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ اور کوئی الہ حقیقی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے پیغام دے کے بھیجا، یہ ہے اللہ کا امر، یہ ہے اللہ کا حکم، یہ ہے اللہ کی وحی، یہ ہے اللہ کی کتاب۔ ہر نبی کو وہ یہی دے کے بھیجا۔ ایک ہی نقطہ توحید ہے جو تمام انبیاء کی دعوت کا مشترکہ نقطہ ہے کہ ان انذروا، لوگوں کو ڈرا دیجیے۔ انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اب یہ پوری توحید اس میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت حاکمیت ہے، اس کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ امر دے دیتا ہے تو اللہ کا امر نہ مادی قوانین کا پابند ہے، نہ طبی قوانین کا پابند ہے، نہ تدریج کا پابند ہے، نہ اس کو کوئی وقت لگتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے یہ وحی الہی نازل ہوئی اور نازل ہو رہی ہے، اور کوئی مادی دنیا میں کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جس پر وہ چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے نازل کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی سردار ہے کہ کون ہے، وہ جس کے ایک در یتیم کو اس نے منتخب کر لیا تو ساری دنیا نے مخالفت کر لی اور وہی نازل ہو رہی ہے، تو اس سے ڈرو نا بھائی۔ لا الہ الا انا، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، فتقون، مجھ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد نشانیاں ہیں، خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض بالحق۔ یہ جو زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے، اسی نے پیدا کیا، خلقہ، اسی نے پیدا کیا۔
سماوات والارض، یہ زمین و آسمان جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ پورا کارخانہ اسی نے پیدا کیا ہے بالحق. یعنی تمہارا جو نظام فکر و عمل ہے اس کے حساب سے اس کارخانہ زمین و آسمان اور موت و زندگی اس کا تو کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا. اگر بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکنا، جڑی بوٹیوں کو اپنا خدا سمجھنا اور مخلوقات میں سے اپنا خدا سمجھنا، اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو پھر تمہارے خیال میں اتنی بڑی کائنات تو بے فائدہ ہی پیدا ہوئی ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس کا ایک مقصد ہے، پوری سنجیدہ کائنات ہے، ایک بامقصد کائنات ہے، اور یہ زمین و آسمان کی تخلیق ہی حق ہے. اور حق کیا ہوتا ہے؟ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنا ثبوت دینے کی کوئی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے. تو یہ زمین و آسمان